فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فليس منهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی ہمارے قابل احترام دردمند، دانشور، فکر مند قسم کے بھائی اور بہنیں، نماز چھوڑنے کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا بھی جرم کا احساس ہے، فرض حج میں تاخیر کی جاتی ہے تو شرم آنے لگتی ہے، سود اور انٹرسٹ کو بھی گناہ سمجھنے والے موجود ہیں، لیکن اجتماعی کاموں کو چھوڑنا جرم نہیں سمجھتے. امت کے ترجیحی کام، چھوٹے ہوئے کام، قوم کے ترقی کے کام چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن کو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا درد نہ ہو وہ مکمل مسلمان نہیں. بیٹیاں مرتد ہونے لگ جائیں، غیروں سے نکاح کرے، کوئی درد نہ ہو، کوئی ایجوکیشن کی بربادیاں نسلوں کو تباہ کر رہی ہو لیکن اس کی کوئی کسک نہ ہو، زچگیاں ایسے دواخانوں میں ہو رہی ہو جہاں پوری بے پردگی اور برتھ کنٹرولنگ کا ویسٹرن کلچر مسلط کر دیا جاتا ہو، لیکن ہمارے مال میں کوئی حصہ نہ ہو. نوجوان نسل بے روزگاری کی طرف، نشے کی طرف، قتل کی طرف بڑھتی جا رہی ہو، لیکن ہماری محنتوں کا کوئی حصہ اس پر نہ لگے. یہ ہے اجتماعی مسائل سے لا تعلقی، یہ ہے قوم کی ضرورتوں کے بارے میں بے حسی. اس کو گناہ سمجھنا ہے. جب تک آدمی گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر اپنے رات اور دن کو، شیڈیول کو نہیں بدلے گا، وقت میں گنجائش نہیں بنائے گا. دوسری بات، جو قوم تاجر ہوتی ہے وہی دنیا میں ڈومینیٹ کرتی ہے، قبضہ کرتی ہے، اپنا سسٹم اپلائی کرتی ہے. اس ملک میں انگریز آیا، آپ نے سنا، تجارت کے راستے سے آئے، اور تجارت کے راستے سے حکومت پر بھی قبضہ ہوا، تجارت کے راستے سے تعلیم پر بھی قبضہ ہوا. آپ جانتے ہیں اسرائیل ساری دنیا میں تعداد میں کم ہونے کے باوجود تجارت کے ذریعے سے، ہمارے ملک میں پارسی ہیں اور جینی ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، تجارت اور معیشت کے ذریعے سے مختلف پوسٹ پر، مختلف دھاروں پر قابض ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی حصے داری تجارت میں ہو. سیاست کے رخ بدل جاتے ہیں، پارٹیاں غلام ہو جاتی ہیں، فیصلے بدل لیتی ہیں ملک کے چند بنیوں کے اشاروں پر. اس بات کا احساس مسلمان کو کرنا چاہیے کہ تجارت میں ہم امام بن کر چلیں، غلام بن کر نہیں، ماحول کے بہاؤ میں نہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی طریقہ بتایا ان بنیادوں پر آگے بڑھیں. تیسری بات دیکھیے، انفرادی کاموں سے اجتماعی انقلاب نہیں آتا. انڈیویجول لیول پر کام کرنے سے کمیونٹی کے لیول پر تبدیلی نہیں آتی ہے. اینٹیں ڈال دی جائیں بغیر ترتیب کے دیوار کھڑی نہیں ہوگی. دیوار بنانا ہے، اینٹوں کو ترتیب سے رکھنا پڑے گا، سیمنٹ لگا کر.
خلوص کے بغیر، باہمی محبت کے بغیر اجتماعیت قائم نہیں ہوتی، اجتماعی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہمیں حالات سے عبرت لینا، منافق حالات سے عبرت نہیں لیتا، مومن حالات سے عبرت لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا ہو گیا انہیں؟ سال میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ ان پر حالات آتے ہیں، لیکن یہ عبرت نہیں لیتے، زندگی کی روش نہیں بدلتے۔ کب تک لگاؤ گے ٹوائلٹ کے ٹائلز پر؟ کب تک جھونکیں گے شادی بیاہ کے رسم و رواج پر؟ کب آئیں گے تھنک ٹینک کے بنانے پر، سیاست پر اثر انداز ہونے پر، سماج کی تعمیر کی طرف؟ کب آئیں گے ہم اپنے اولڈ ایج ہوم؟ جو دوست اس میدان میں کام کرتے ہیں انہوں نے بتلایا مسلمانوں کے 30 اولڈ ایج ہوم ہیں، 5000 غیروں کے ہیں۔ جائیں نہ جائیں الگ بات ہے، ڈالیں نہ ڈالیں الگ بات ہے، لیکن کلمہ بھی پڑھانے والے تو ملے ہمارے بوڑھیوں کو، ہمارے بوڑھوں کو دفنانے والے بھی تو ملے اسلامی طریقے پر۔ ہمیں چاہیے کہ حالات سے عبرت لیں۔ کورونا کے زمانے میں ایک ایک گاؤں میں احساس کیا گیا ہمارے اسپتال کیوں نہیں ہیں، منع کر دیا گیا ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں لیں گے اپنے اسپتال میں۔ کتنے جنازے اٹھ گئے ہمارے سامنے۔ عبرت لینا چاہیے بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے۔ تجارت کا یہ میدان کیوں ہم نے نہیں اپنایا؟ ہمارے ان عزیز دوستوں نے جو کوشش کی ہے اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے، غربا کا تو مسئلہ نہیں، غریب تو اپنی ضرورت بنا اظہار کر دیتا ہے، ویڈیو بنا دیتا ہے، کراؤڈ فنڈنگ بھی آسان ہو گئی، خاندان والے اس کا نکاح بھی کر دیتے ہیں، چندہ بھی مل جاتا ہے۔ مسئلہ متوسط قسم کے، مڈل کلاس کے، باغیرت قسم کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، جو سوال بھی نہیں کر سکتے، گھٹ کے بھی جی رہے۔ ان خودداروں کی خدمت کیسے ہو؟ ان کی غیرت کو ذبح کیے بغیر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیسے ہو؟ کام شروع ہوتا ہے ناکامیوں سے ہی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناکامیوں نے کامیابیوں کو پیدا کی ہے، ناکامیوں کا احسان ہے دنیا پر، ناکامیوں نے ہی کامیابیوں کو جنا ہے۔ وہ نکلا تھا ہندوستان جانے کے لیے، کولمبس امریکہ پہنچ گئے۔ بلب بنانے والا 1000 مرتبہ تجربہ کیا، 1001ویں مرتبے میں روشنی آئی۔ ناکامیوں نے بلب دیا، ناکامیوں نے مشینیں دی۔ ناکامی سے خوف نہیں کرنا چاہیے، جو رسک لیتا ہے وہی 6 مارتا ہے، کہاوت ہے۔ آدمی اس بات کا یقین کرے مخلص کی ایک آہ بھی ضائع نہیں ہوتی، مخلص کا ایک قدم بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کی اجتماعیت زبردست طاقت ہے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے وفادار ایمان والے آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے بعد قرآن نے اشارہ دیا کہ مؤمنین متبعین بڑی طاقت ہے۔ ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم غزہ کی مثال سنائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ 600 دن گزر گئے، کون سی طاقت ہے دنیا کے فرعونوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کرنے والی؟ ان کی اجتماعیت، وہ خود غرض نہیں، کتنے ہمدرد ہیں، ایمانی اعتبار سے کتنے مضبوط ہیں۔ اللہ نہ کرے ان حالات کا
سوا حصہ بھی اگر ہم پر آ جاتا ہماری نسلیں مرتد ہو جاتی، سودے بازی پر تیار ہو جاتی، اذان و مسجدیں تو کبھی کے چھوڑ دیا، کیا بیت المقدس کی حفاظت کر پاتی؟ شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ، مفلوج انسان، ناکارہ جسم، ویل چیئر پر رہنے والا، اس نے ایسے جیالوں کو تیار کیا۔ اجتماعی زندگی کی تربیت، میرے بھائی، اجتماعی زندگی کی تربیت۔ میں رہوں گا اپنے اسٹیٹس پر، میں مینٹین کروں گا اپنا ہائی پروفائل ہونا، میں کیوں جھکوں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں مشورہ کروں؟ یہ انا قوم کے ایک فرد کو ڈبو دے گی۔ مثال دی جاتی، ایک پرندہ ہے، اس کے جسم پر کانٹے ہوتے، برف کے علاقوں میں رہتا ہے، جب برف زیادہ گرتی ہے اور جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کانٹے چبھ رہے ہیں ایک دوسرے کے جسم کے، لیکن جان چلی جائے گی ہاتھ سے اگر ہم نے ایک دوسرے کو جوڑ کر برف سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، سرد ہواؤں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اگر ہم نے ایک دوسرے کے مزاج کے کانٹے کو نہیں سنبھالا، دنیا اور آخرت ہر جگہ کٹ جائیں گے، ہر جگہ کی طوفانی ہوائیں نام و نشان مٹا دیں گے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں مانتا ہوں کہ تالی دو ہتھیلیوں سے بچتی ہے، لیکن صرف ملنے سے نہیں، دونوں کی قوت کے بعد۔ ہتھیلی تو مل گئی، آواز نہیں آئی، کیا بات ہے؟ خلوص کی طاقت نہیں، اپنائیت کی طاقت نہیں، مشن کا حصہ بننے کا جذبہ نہیں، تحریک کی آواز میں آواز ملانے کا جذبہ نہیں۔ ایمان والا دنیا میں تماشائی بنا کر نہیں بھیجا گیا، ایکٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا، فیکٹر بنا کر بھیجا گیا، محرک بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا کے میدان میں وہ آئے، اپنا سسٹم بتائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، وہ زمانے کے بہاؤ میں اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ایمان کا مزاج یہ ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے سامنے بچ جائے، کافروں کے سامنے نہیں، ایمان والے کے سامنے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، غیروں کے سامنے چاٹنے کے لیے بھی تیار ہے، چوکھٹوں پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ایمانی مزاج نہیں، ایمانی مزاج یہ ہے، ایمان کے احترام ہے، ایمان والے کے دل کے کسی کونے میں جو شمع اور جو ذرہ ہے اس کی قدر کرتے ہوئے یہ متواضع ہو جائے۔ دیکھیے، فن کا ماہر بننا، ہمارے بزرگ اور ہمارے بہت ہی سینئر ڈاکٹر مولانا مشتاق صاحب رشادی بنوری دامت برکاتہم تشریف لانا تھا اس مجلس میں۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ خدمت کرنا پڑ رہا ہے، آپ فرما دیجئے کوئی پیغام جو میں دوستوں تک منتقل کر دوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا، بھائی ان دوستوں سے کہو کہ فن کا ماہر بننا، دین سمجھے، ایکسپرٹ ہونا، سبجیکٹ پر محنت کرنا، ٹیکنیکل تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ فن کے ماہر بنے۔ بہت بڑے مفکر فرماتے تھے، امتیازات اتنے پیدا کرو کہ تعصبات چھوٹے ہو جائیں، کوالٹیز اتنے پیدا کرو کہ فیلنگز مٹ جائیں۔ اچھی چائے ملتی ہے فلانی جگہ پر، 70 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں، اچھا سموسہ ملتا ہے، لوگ آدمی کو بھیجتے ہیں، چٹوروں کے لیے جاتے ہیں۔ کیا فن کا ماہر ملے گا تو کیا لوگ نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔ مجھے اپنے فن کے ماہر بننے کو دین سمجھنا چاہیے، اپنی پریکٹس کو دعوت بنانا چاہیے، اسلام کی نمائندگی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ ہر زمانے کے ترجیحی کام الگ ہوتے ہیں۔
مسجدوں کے منبر بنانے پر خرچ کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، بلا ضرورت کے رمضان میں نئے قالین بچھانے کو طبیعت بہت چاہتی ہے۔ 1 کروڑ کی مسجد ایسے گاؤں میں جہاں 24 گھنٹے میں 15 مصلی بھی نہیں آئیں گے، امی کا گاؤں ہے، بنانا ہے مجھے، کھانا تقسیم کرتے رہوں گا، کپڑے تقسیم کروں گا۔ میرے بھائی، اس سے بڑی ضرورت ہے ڈاکومنٹس کو درست کرنا، اس سے بڑی ضرورت ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوانا، اس سے بڑی ضرورت ہے ملک کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہوئے اپنی اجتماعیت کو بچاتے ہوئے باہمی مشورے سے ووٹ کو تقسیم ہونے نہ دینا۔ اس سے بڑی ضرورت ہے زکوٰۃ لینے والوں کو زکوٰۃ دینے والا بنانا۔ اس سے بڑی ضرورت ہے اپنے تعلیمی ادارے، اس سے بڑی ضرورت ہے کورٹ کے باہر جو برقعے والیاں، طلاق و خلا پر جرأت کرنے والیوں کو جمع کر کے انہیں طلاق اور خلا سے روکنا۔ اس سے بڑی ضرورت ہے بدکاری کے کاروبار کو اپنانے والی ان بیٹیوں کے گھروں کو دوبارہ آباد کرنا۔ ہمیں چاہیے ان جھوٹے ہوئے میدانوں کی طرف ہم توجہ دیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ جن لوگوں نے افریقہ کے جنگلوں میں بڑے بڑے اسکول بنائے، جن لوگوں نے نیپال کی سرحدوں پر دواخانے بنائے، جنہوں نے آندھرا کے ساحلی علاقوں میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنائے، کیا وہ قوم صرف زکوٰۃ دیتی ہے؟ کیا اس نے اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے اتنے مؤثر اور منظم ادارے قائم کر لیے؟ زکوٰۃ دینے سے امت کے اجتماعی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کہاں لگ رہا ہے ہمارا روپیہ؟ کہاں لگ رہی ہے ہماری صلاحیتیں؟ سوچنا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ پہلے انصاف کا حکم دیتے ہیں، پھر احسان کا حکم دیتے ہیں۔ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، قرض نہیں دے رہا ہوں۔ قرض لے لیا تھا بھائی، ہدیہ بعد میں سے دو، پہلے میرا قرض واپس کرو۔ پہلے انصاف ہے، پھر احسان ہے۔ مزدور کو عمرے کے لیے بھیج رہا ہوں، پہلے واجبی تنخواہ تو دو، گزارے کے برابر تنخواہ تو دو، انصاف کرو پہلے، پھر اس کے بعد احسان۔ مسجد بناؤں گا میں، بہن کی میراث دے دو پہلے، جہیز واپس کر دو پہلے، مہر ادا کر دو پہلے، پارٹنر کے لوٹے ہوئے پیسے واپس کر دو پہلے۔ مسجد بنانا بہت بڑی نیکی ہے، وہ انصاف پہلے ہوگا، احسان بعد میں سے ہوگا، یا پہلے واجبی کام ہوں گے پھر نفلی کام ہوں گے؟ علماء سے پوچھنا چاہیے کیا درجہ بندی ہے؟ تجارت کے لیے آئیے اسپتالوں کے کھولنے کی طرف، صرف ریئل اسٹیٹ میں کیوں؟ جہاں زمین کم بیچی جاتی ہے ضمیر زیادہ بیچے جاتے ہیں۔ کیوں ہم شیئرز کی طرف جا رہے ہیں بغیر سیکھے؟ اور کتنے فراڈ کے واقعات۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ایک تو تمہارا روپیہ سلطنتوں کا زوال آ گیا، اس میں دولتیں لٹ گئی، پھر اس کے بعد حکومتی قوانین ایسے بنے نوابوں کی زمینوں کو چھین لیا، پھر اس کے بعد شادی کے رسم و رواج کافی تھے ہمیں ننگا کرنے کے لیے، خالی کرنے کے لیے۔ اب ہم نے چوتھا یہ کام بھی شروع کر دیا کہ کم وقت میں جلدی مالدار، کم وقت میں زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے کروڑوں کے دھوکے کے شکار ہو گئے۔ ہمیں چاہیے عقل مندی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ آخری بات سوچنا چاہیے، زکوٰۃ کی برکتیں کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ تفقد کیے، دینے والوں نے کبھی کسی مکتب کو جا کر جانچا، کبھی کسی علاقے کو جا کر پرکھا،
کبھی اس میدان میں کام کرنے والے درد مندوں کو پوچھا؟ صرف عمارتوں پر خرچ کریں گے، بلڈنگوں کے کنسٹرکشن پر، یا شخصیات اور پرسنالٹیز کے تعمیر اور تیار کرنے پر بھی خرچ کریں گے؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جمع ہونا اچھے انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، اور اتنے ایمان والے بھائیوں کا، اتنی ایمان والی بہنوں کا، اتنے ہم فکر لوگوں کا جمع ہو جانا کافی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اگر جڑ کر تسلسل کے ساتھ، مشورے کے ساتھ علماء کرام کی رہبری میں کام ہو، اللہ تعالیٰ سارے خیر کے وجود ہونے کا اسے ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔